الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے. اس میں افراد کی زندگی بھی ہے، قوموں کی تصویریں بھی ہیں، قوموں کی قوت اور طاقت اور عجوز کے اسباب بھی ہیں، قوموں کی ذلت اور پستی اور کمزوری کی اسباب کی نشاندہی بھی ہے. اللہ نے چیزوں میں خاصیت رکھی ہے. پانی ہے تو پیاس بجھانے کی خاصیت، برف ہے تو اس کے اندر ٹھنڈک کی خاصیت، نمک ہے تو اس میں نمکین پنے کی خاصیت. جو چیزیں اللہ نے چیزوں میں رکھی ہیں ویسے نتائج سامنے آتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے توحید کے اندر، عقیدہ توحید کے اندر قوت رکھی ہے، بہادری رکھی ہے، حوصلہ رکھا ہے، رعب رکھا ہے، دبدبہ رکھا ہے. اور اللہ کا کلام کہتا ہے جب قوموں کے اندر شرک سرایت کر جاتا ہے تو وہ قوم ڈرپوک بن جاتی ہے، مرعوب ہو جاتی ہے، اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. شرک کا اثر یہ ہے کہ آدمی مرعوب رہتا ہے، خوف زدہ، ڈرپوک، بزدل، اندر سے کمزور. عقیدہ درست ہو، توحید پرست ہو تو اندر سے انسان میں ایک زندگی، ایک توانائی نصیب ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے. تو توحید کی اپنی تاثیر ہے، شرک کا اپنا نتیجہ ہے. اس لیے کسی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے تخریبی قوتوں کا ایک جال یہ ہوتا ہے کہ انہیں شرکیہ اسباب میں مبتلا کر دو، انہیں طوطوں سے قسمت بتاؤ، انہیں نجومیوں کے گرد گھما دو، انہیں مزاروں کے گرد پہ ڈال دو، انہیں آملوں کے چکر میں ڈال دو، ان کی زندگیاں وظیفوں کے گرد گھما دو. تخریبی قوتیں انہیں اس رخ پہ لے جاتی ہیں کہ جب اس قوم کے اندر شرک آ جائے گا یہ کمزور ہو جائے گی. اللہ جو یہ کہہ رہا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. جب اس کے اندر شرکیہ رسوم آ جائیں گی یہ بزدل بن جائے گی، مرعوب رہے گی، مرعوب ڈرتی رہے گی کیا ہوگا. ہر زمانے کے بت بھی جدید سے جدید آتے چلے جا رہے ہیں. اقبال کہا کرتا تھا کہ ان نئے خداؤں میں ایک بت کا نام ہے وطن. وطن بھی ایک بت ہے، زبان بھی، رنگ بھی، نسل بھی، قومیت بھی، یہ نئے بت ہیں اس زمانے کے.
بلکہ کسی قوم کی پستی اور کمزوری کی دو علامات قرآن نے بتائی ہیں. ایک تو فرمایا شرکیہ رسوم اس میں اندر آ جائیں، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب یہ آپس میں الجھ کھڑی ہو، آپس میں دستے گریبان ہو جائے، تب بھی اندر سے کمزور ہو جائے گی. اور آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے عالم اسلام میں، تو ان دونوں بیماریوں کے اندر یہ امت مبتلا ہوتی چلی جا رہی. شرکیہ رسوم بھی رواج پا رہے ہیں، اور تخریبی قوتیں باقاعدہ ایک منظم طریقے سے مسلمانوں میں رواج دے رہی ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور حکومتی سطح پہ ان کی سرپرستی کی جاتی ہے. شرکیہ رسوم. اور دوسری طرف پوری امت مسلمہ آج آپس میں دست و گریبان بھی نظر آ رہی ہے. اپنوں کی نادانی ہے اور غیروں کی سازش ہے، اپنوں کی حماقتیں ہیں اور غیروں کی سازشیں ہیں، جس سے آج پورا عالم اسلام جس کا شکار ہو رہا. تو ایک تو یہ بتایا کہ جب شرک آ جائے گا تو یہ اندر سے کمزور ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، مرعوب رہیں گے، خوف زدہ رہیں گے. شرک کا یہ اثر ہے. اور جس کے اندر توحید ہو، سبحان اللہ، عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اور جب وہ کرنے پہ آئے ساری دنیا مل جائے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. کیسا زبردست نظریہ ہے مسلمانوں کے پاس تو. اور پھر یہ ڈرے اور کمزور ہو. جب شیطانی قوتوں نے ان سے کہا کہ سارا کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے، ڈر جاؤ اسے، تو توحید پرست مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو ہمارا ایک اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے. تو جن پر اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو، عقیدہ توحید سے سرشار ہوں، وہ کبھی نہیں ڈرا کرتے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ عقیدہ کہ جب وہ چاہ لے دنیا کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے وہ ذلیل کرنے پہ آئے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ، عزت کے خزانے اکیلے اللہ کے پاس. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، جس کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے وہ کھول دے ساری دنیا بھی مل کر بند نہیں کر سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جسے اللہ پکڑنے پہ آ جائے محفوظ قلعوں کے اندر بھی کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جس کے لیے وہ بھلائی چاہے کوئی اس بھلائی کا راستہ روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا کہ وہ اکیلا اور تنہا جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں. تو عقیدہ توحید یہ قوموں کی بہادری اور قوت کا بہت بڑا سبب ہے. اور اگر اس کے اندر اس کے بجائے شرک رواج پا جائے، اس کی قسمتیں طوطوں کے گرد گھومنے لگ جائے، نجومیوں کے گرد ان کی زندگیاں گھومنے لگ جائے، فنکار اور اداکار جو ٹی وی کے اسکرین میں بیٹھے ہوئے ان کی قسمت بچانے لگ جائیں، یہ قوم کی ذلت اور پستی ہے. تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے قوم. اور
جب یہ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا کرتی تھی، مصیبت کی گھڑی میں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی، تکلیف میں اسی کے سامنے جھولی پھیلایا کرتی تھی، جو رب روٹتا تو اسی کے منانے کے گرد، اسی کو منانے کے لیے اللہ کی طرف دوڑتی تھی، تو یہ اس کے عروج کا زمانہ تھا، یہ اس کی قوت اور طاقت تھی۔ ایک طرف تو یہ شرک قوموں کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں دستے گریبان نہ ہونا، آپس میں دستے گریبان نہ ہونا، تم مسلمان ہو، تمہاری خوبی تو یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں نرمی شفقت، ہاں اشداء علی الکفار، جو تمہارے دین کے اور تمہارے قرآن کے اور تمہارے اسلام کے اور تمہارے نبی کے جو تمہارے دشمن ہیں، تمہاری سختی ان کے مقابلے میں اچھی لگتی ہے، تمہاری سختی ان کے مقابلے میں سختی لگتی، آپس میں رحماء بینہم۔ اب کہانی الٹ چکی ہے، اپنوں کی حماقتیں اور غیروں کی سازشیں ایسی کامیاب ہیں کہ ہر شخص اپنوں سے آج دستے گریبان ہے، اور اپنوں سے ان کے خون، ہاتھ ان کے خونوں سے داغدار ہو چکے ہیں۔ ایسا الجھا دیا، قومیت پر، رنگ پر، وطن پر، علاقے پر، مفادات پر، اقتدار کا ایسا بھوکھا بنا دیا، دولت کا ایسا پجاری بنا دیا، نفس کا ایسا خوگر بنا دیا، شہوت کا ایسا اندھا بنا دیا، آج اپنوں کے دستے گریبان سے اپنے محفوظ نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی کمزوری کی اسباب، کہ جب ان کے اندر آپس کی نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگ جائے گی۔ تو میرے عزیزو، ایک طرف تو عقیدہ ٹھیک کرنا ہے اللہ کے ذات کے ساتھ، اس کا سجدہ بھی اللہ کے سامنے، اس کا نظر نیاز بھی اللہ کے لیے، اس کا طواف بھی صرف بیت اللہ کا، ہاں، نہ اس کا سجدہ کسی غیر کے سامنے ہو، نہ اس کے نظر و نیاز کسی غیر اللہ کے نام پہ ہو، نہ اس کا طواف کسی قبر کا ہو، ہاں، یہ ایک اللہ پر اعتماد کرے، اپنے اللہ سے تعلق بنائے۔ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا، سب سے بڑا فرمایا، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے دل کی طلب کے ساتھ اللہ سے بھیکاری بن کے اللہ سے مانگنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ طلب کر اللہ سے مانگنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور ایک آنکھ سے نابینا شخص بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا، اور وہ کہہ رہا اللہ میری بینائی دے دے، میری بینائی دے دے۔ حجاج اس کے پاس سے گزرا، اس کی آواز سنی، جس کی آواز میں اور جس کی لجاجت میں اور جس کی دعا میں توانائی نہیں محسوس کی اس نے۔ حجاج کہنے لگا طواف مکمل ہونے سے پہلے تیری بینائی واپس نہ آئی تو سر بھی قلم کر دوں گا۔ حجاج جو کہا کرتا تھا وہ پورا بھی کر دیا کرتا تھا۔ پہلے بینائی نہیں تھی، اب معاملہ جان کا بڑھ گیا ہے، اب جو اس نے مانگنا شروع کیا، طواف مکمل ہوا، بینائی واپس آ گئی۔ حجاج کہنے لگا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا، ساری زندگی مانگتا رہتا، کچھ نہیں ملنا تھا، تو اب کے مانگ تو صحیح اللہ سے۔ کیسی حاجتیں برابر ہوتی ہیں، تو اب کے مانگ تو صحیح اللہ سے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ ہے اس اللہ کو پکارنا اور طلب کے پکارنا اس اللہ کو۔ تو ایک اللہ سے تعلق، اس پر اعتماد کہ میری حاجتیں وہیں سے پوری ہوں گی، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وہ اکیلا حاجت روا ہے، وہ اکیلا میرا پاسبان ہے، وہ اکیلی ذات ہے، وہ میری حفاظت کرنے پہ آئے تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، وہ میرا تحفظ کرنے پہ آئے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
اور جب وہی حفاظت کا سایہ ہٹا لے، اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لے، پھر کون مجھے بچا سکتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس اکیلے اللہ کی طرف دو، اس سے اپنا تعلق استوار کرو۔ حضرت زنیرہ، ایک بدبخت مشرک نے زنیرہ کو یہ طعنہ دیا، اس کے سر پہ اسے کہا کہ تو توحید پرستی کو چھوڑ۔ اس نے انکار کیا، اس نے ایک لوہے کا کوئی چیز اس کے سر پہ ماری تو زنیرہ کی بینائی واپس چلی گئی، اور ساتھ طعنہ بھی دینے لگا، زنیرہ اگر تیرا خدا ہے تو پھر تیری بینائی تو واپس آئے، مانگ اپنے خدا سے اپنی بینائی۔ زنیرہ خلوت میں چلی گئی، اللہ سے کہنے لگی، اللہ مجھے اپنی ذات کے خون کے ٹکڑ میں، خون کا ایک ایک قطرہ بھی تیرے خاطر قربان کرنا برداشت، اور میرے ہڈیوں کا جسے کہیں کہ وہ قیمہ بنا دیتا مجھے یہ بھی برداشت، اور میرے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کر دیتا مجھے یہ بھی برداشت، لیکن تیری وحدانیت پہ اور تیری ذات پہ طعنہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اللہ تیرا میرا وجود بھی تیری چاہنے سے ہوا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھی، تو نے چاہا تو میرا وجود ہوا۔ آج اس ظالم نے تیری قدرت کو چیلنج کیا ہے، اللہ تو میری بینائی واپس کر دے۔ لکھا ہے کہ بینائی سر سے سر اٹھایا، اللہ نے زنیرہ کی بینائی واپس کر دی۔ ہاں اس ایک اللہ پہ اعتماد کر کے دیکھو تو صحیح، اس ایک اللہ پہ اعتماد کر کے تو دیکھو تو صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محمد ابن اسماعیل بچپن میں بینائی چلی گئی۔ محمد ابن اسماعیل کی ماں تو تڑپ گئی، اللہ میں تو اس امید سے اسے سینے سے لگایا کرتی تھی، چھاتی سے دودھ پلایا کرتی تھی، رات دن اس کا خیال کرتی، تیرے دین کا سپاہی بنے گا، تیرا دین کا سپاہی بنے گا، اور تیرے نبی کے حدیث کا معلم اور محدث بنے گا۔ میں تو اس خیال سے اسے سینے سے لگایا کرتے تھی، اور خون و جگر سے میں اسے پال رہی تھی، آج تو اس کی بینائی چلی، کہاں یہ اسفار کرے گا، کیسے تیرے نبی کے حدیث کو دیکھے گا؟ ہاں اس خاتون نے کچھ اس طرف سے اللہ سے مانگا کہ اللہ نے محمد ابن اسماعیل کی نہ صرف بصارت واپس کر دی، ایسی بصیرت دی کہ اس کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو رہی ہے۔ بصارت بھی دی، بصیرت بھی دی، وہ اللہ آج بھی ہے۔ تو قوت اور طاقت کا سر کے چشمہ ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد، اس پر عقیدہ درست کیا جائے۔ ہاں اور دوسرا میرے عزیزو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، ان تمام اسباب سے جس سے یہ امت ٹوٹتی ہے ان سے دور رہیں۔ ہاں جس سے یہ امت ٹوٹتی ہے اس سے دور رہیں۔ ایک وحدت ہے مسلمانوں کی، وہ وحدت ایمانی اور اسلامی، باقی جتنی وحدتیں وہ سب تخریبی ہیں، اس امت کو توڑنے کے لیے، چاہے وہ رنگ کی ہے، چاہے وہ نسل کی ہے، چاہے وہ قوم کی ہے، چاہے وہ بلادری کی ہے، یہ فلاں بلادری کی انتخابات، اور یہ فلاں بلادری کے فلاحی کام، اور یہ فلاں بلادری کی یہ رسم و رواج۔ ایک وحدت ہے مسلمانوں کی، صرف وحدت ایمانی اسلامی، باقی جتنی وحدتیں ہیں جس نام پر قوموں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جن پر بلادریوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جن زبانوں پر قوم، یہ سب تخریبی ہیں، اس امت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اللہ کے نبی نے شاید اتنے سخت الفاظ کبھی نہیں فرمائے جتنے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو کسی کو عصبیت کے بولوں پر اکٹھا کرتا ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں جتنے سخت جملہ کہہ سکتے ہو کہو، اور کنایت سے بھی کام ملاؤ، کھلے الفاظ میں اسے کہو، جو عصبیت کے بولوں پر قوموں کو اکٹھا کرتا ہے، بلادریوں کے نام پر، زبانوں کے نام۔ ایک قوم ہے بس مسلمان، وہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ تو یہ ساری تخریبی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر شرک کو برپا کر رہی ہے، شرکیہ رسوم کو رواج دے رہی ہے، اور پھر مسلمانوں کو مختلف انداز میں دستے گریبان کر رہی اور اس کی وحدت کو نقصان پہنچا رہی۔ تو میرے عزیزو، ایمان، اسلام، اس بنیاد پہ اکٹھا ہونا ہے،
اس بنیاد پہ اکٹھا ہونا ہے اور اپنے اللہ سے تعلق استوار کرنا ہے. ہر حال میں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. حاجتیں پیش کرنی ہے تو اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ.